بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بہت سیاہ فام تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اسلام کے جانثاروں میں شمار ہوئے تو ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، سعد شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے سیاہ فام کو لڑکی دینا کون پسند کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ قبیلہ ثقیف کے سردار سے جا کر کہو، مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر پیغام پہنچایا۔ سردار ان کی صورت دیکھ کر بہت برہم ہوا کہ اپنی خوبصورت بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو پردے کے اوٹ سے آواز آئی، جانے والا ذرا ٹھہر جا۔ وہ ٹھہر گئے۔ پھر آواز آئی، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے میرے ساتھ نکاح کرنے کو بھیجا ہے؟ کیا واقعی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے؟ تو بروئے چشم قبول ہے۔ اس کے بعد اس سعادت مند بیٹی نے باپ کو سمجھایا، آپ نے برا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا برا مانا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل سے انکار کیا۔ آپ اس کے کالے رنگ کو نہ دیکھیں بلکہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھیں۔ اسلام تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کا نام ہے۔ بہتر ہے کہ آپ بارگاہ رسالت میں جا کر معافی مانگیں۔ بیٹی کی باتوں کا باپ کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا اور بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ چنانچہ فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معذرت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور بالآخر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی عرب کی اسی معزز سردار کی خوبصورت بیٹی سے ہو گئی۔ کتنی خوش نصیب تھی وہ بیٹی اور کتنا خوش نصیب تھا وہ باپ جس نے اپنی دختر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نثار کر دی۔ مشہور روایت ہے کہ مدینہ کے یہودی علماء میں سے جو لوگ اسلام لائے ان میں سے ایک صاحب نے اپنا واقعہ اسلام لانے کے بعد بیان کیا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقط چہرہ ہی دیکھ کر نبوت کی تمام علامتیں نظر آ گئی تھیں۔ بس ان دونوں باتوں کے سلسلے میں آپ کو آزماؤں۔ اس سلسلے میں نے آپ سے کچھ کھجوروں کا سودا کیا، قیمت بیش کی جو میں نے ادا کر دی، اور پھر ابھی کھجوروں کی ادائیگی کے مقررہ وقت میں 2 دن باقی تھے کہ میں تقاضا کرنے کے لیے پہنچ گیا اور آپ کی قمیص اور چادر کو بری طرح پکڑ کر اور خشمناک نگاہوں سے آپ کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے ذمے کا حق ادا نہیں کرو گے۔ قسم خدا کی تم بنی عبد المطلب ہو ہی ٹال مٹول کرنے والے۔ حضرت عمر جو موجود تھے اس پر قابو سے باہر ہو کر بولے، او دشمن خدا، کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کچھ کہہ رہا ہے جو میں سن رہا ہوں؟ قسم بخدا اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کا لحاظ نہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا۔ مگر جناب خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ نے بڑے سکون، وقار اور مسکراہٹ کے ساتھ حضرت عمر کی اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے فرمایا، اے عمر، مجھے اور اسے جس چیز کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ تم مجھے بہتر ادائیگی اور اس کے بہترین ڈھنگ سے تقاضے کی نصیحت کرتے۔ اچھا اب جاؤ اور میری طرف سے اس کی ادائیگی کر دو اور اپنے غصے کے بدلے میں مال زیادہ دو۔ اس کے بعد صاحب واقعہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عمر کو اصل بات بتائی کہ میں نے کس غرض سے یہ سب کچھ کیا تھا، اور پھر کہا کہ میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس نماز کے بعد شیطان نے آ کر کہا، آپ نے یہ نماز صحیح طرح نہیں پڑھی، لہٰذا اسے دوبارہ پڑھیے۔ جواب دیا، میں ہرگز یہ نماز دوبارہ نہیں پڑھوں گا، کیونکہ جیسی میں پڑھ سکتا تھا ویسی میں نے پڑھ لی۔ اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو میں اپنے رب تعالی سے اس کی معافی مانگ لوں گا۔ شیطان نے کہا، نماز جیسی عظیم عبادت کے معاملے میں سستی مت کیجیے، یہ سستی کا موقع نہیں، آپ دوبارہ نماز پڑھ لیجیے۔ اس بزرگ نے فرمایا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میں یہ نماز دوبارہ کبھی بھی نہیں پڑھوں گا۔ شیطان نے پھر کہا، دیکھیے میں آپ کی بھلائی کی خاطر نصیحت کرتا ہوں،
میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ نماز ایک عظیم عبادت ہے۔ آپ جیسے نیک بندے کو نماز کے معاملے میں ضد نہیں کرنی چاہیے۔ بزرگ نے شیطان کو زیر کرنے کے لیے کہا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں یہ نماز دوبارہ نہیں پڑھوں گا۔ رہی بارگاہ الہی میں بلند مرتبے والی بات تو میں اس کی بارگاہ میں بلندی کے بجائے پستی ہی پر خوش ہوں۔ شیطان نے کہا، اللہ تعالیٰ ایسی نماز قبول ہی نہیں فرماتا۔ اس بزرگ نے فرمایا، میرا رب بہت کریم ہے، وہ اپنے کرم سے میری اس ناقص عمل کو بھی قبول فرما لے گا۔ جو مجھ سے ہو سکا وہ میں نے کر لیا، اب قبول کرنا اس کا کام ہے۔ اب تو یہاں سے دفع ہو جا، میں تیرے وسوسوں میں آ کر کبھی بھی اس نماز کو نہیں دہراؤں گا۔ بالآخر جب شیطان نے اپنی ناکامی دیکھی تو ذلیل و خوار ہو کر واپس چلا گیا۔ خیال رہے ان بزرگ کی سختی سے رد کرنے سے غرض یہ تھی کہ شیطان کو ذلیل کیا جائے، اس کے وسوسے کو دفع کیا جائے اور اس کے راستے کو بند کیا جائے۔ یہ غرض نہ تھی کہ عمل درست اور نامکمل رہنے دیا جائے اور سستی اور لاپرواہی کو روا رکھا جائے اور فریب نفس اور کرم خداوندی کے بہانے پر اعتماد کر لیا جائے کہ جیسی تیسی غلط نماز ادا کی جائے، اسی پر کفایت کر لی جائے اور دل کو تسلی دینے کے لیے یہ کہا جائے کہ اللہ رحیم و کریم ہے، بخش دے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان بھوکے کتے کی مثل ہے جو تمہارے قریب آتا ہے، اگر تمہارے اور اس کے درمیان روٹی یا گوشت نہ ہو تو دھتکارنے سے ہی چلا جاتا ہے، یعنی محض آواز ہی سے اسے بھگایا جا سکتا ہے، اور اگر تمہارے سامنے گوشت ہو اور وہ بھوکا بھی ہو تو وہ گوشت پر جھپٹتا ہے اور محض زبانی دھتکار سے دور نہیں ہوتا۔ تو جو دل شیطان کی غذا سے خالی ہو، اس دل سے ذکر کے ذریعے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ جب دل پر شہوت غالب ہو تو دل کا اندرونی حصہ شیطان کے قابو میں ہوگا اور وہ اس وقت کیے جانے والے ذکر اللہ کو دل کے ارد گرد پھیلا دے گا۔ لیکن جہاں تک متقی لوگوں کے دل کا تعلق ہے، جو نفسانی خواہشات اور بری صفات سے خالی ہوتے ہیں، ان پر شیطان شہوتوں کی وجہ سے نہیں آتا بلکہ غفلت کی وجہ سے ذکر سے خالی ہونے کے باعث آ جاتا ہے۔ جب وہ ذکر کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ دور ہو جاتا ہے۔ رات دن گناہوں میں پڑا رہے ایسا شخص تو گویا شیطان کا دوست ہے، اور شیطان اپنے دوستوں کے پاس سے اتنی آسانی سے بھاگے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پارہ نمبر 17 سورۃ حج آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے، حقیقت ذکر دل میں اسی وقت جاگزی ہوتی ہے جب دل کو تقوی کے ذریعے آباد کیا جائے، اس کو بری صفات سے پاک کر دیا جائے، ورنہ ذکر محض آنے جانے والی بات ہوگی، دل پر اس ذکر کی سلطنت اور قبضہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ شیطان کی حکومت کو دور نہیں کر سکتا۔ مزید فرماتے ہیں، اگر تم شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو پہلے تقوی کے ذریعے پرہیزگاری اختیار کرو، پھر ذکر کی دوا استعمال کرو، یوں شیطان تم سے بھاگ جائے گا۔ جو ہوا اور ہوگا سب خدا کے حکم سے ہی ہوا اور ہوگا، پھر بندے کی کیوں گرفت ہے اور اس کو کیوں سزا کا مرتکب ٹھہرایا گیا؟ اس نے کون سا کام ایسا کیا جو مستحق عذاب ہوا؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ بلا حکم اس کے ایک پتہ نہیں ہلتا۔ پھر بندے نے کون سا اپنے اختیار سے وہ کام کیا جو دوزخی ہوا یا کافر یا فاسق ہوا؟ جو برے کام تقدیر میں لکھے ہوں گے تو برے کام کرے گا اور بھلے کام لکھے ہوں گے تو بھلے کام کرے گا۔ بہرحال بندہ تقدیر کا تابع ہے، پھر کیوں اس کو مجرم بنایا جاتا ہے؟ چوری کرنا، زنا کرنا، قتل کرنا وغیرہ وغیرہ جو بندے کی تقدیر میں لکھ دیے ہیں وہی کرنا ہے، ایسے ہی نیک کام کرنا ہے۔ اسے کوئی جوتا مارے تو کیوں ناراض ہوتا ہے؟ یہ بھی تو تقدیر میں تھا۔ اس کا کوئی مال دبائے تو کیوں بگڑتا ہے؟ یہ بھی تقدیر میں تھا۔ یہ شیطانی فعلوں کا دھوکہ ہے کہ جیسا لکھ دیا ایسا ہمیں کرنا پڑتا ہے، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم سے جان کر ہی لکھا ہے۔ بہار شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 24 پر فرماتے ہیں، برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا بہت بری بات ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ یعنی اللہ تعالی کی جانب سے کہے، اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے یا شیطان کی طرف سے سمجھے۔ ذہن میں برے خیالات اور فاسد فکر یعنی بری سوچ کو وسوسہ کہتے ہیں۔ وسوسہ اس بات کو کہتے ہیں جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ عام طور پر وسوسے ہر ایک کو آتے ہیں،
کسی کو کم کسی کو زیادہ، بعض لوگ بہت زیادہ حساس ہونے کے سبب وسوسوں کے متعلق سوچ سوچ کر انہیں اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں اور پھر خود ہی تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ اگر وسوسوں پر غور نہ کیا جائے تو عموماً یہ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ جو ہی وسوسے آنے شروع ہوں، ذکر اللہ 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 کرنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ شیطان فرار ہو جائے گا۔ مسلمان جس قدر رب العالمین کی اطاعت میں آگے بڑھتا ہے، اسی قدر شیطان کی مخالفت و عداوت بھی بڑھ جاتی ہے، اور وہ ہمہ اقسام یعنی طرح طرح کے مکر و فریب اور دھوکے کے جال بچھاتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے روکنے کی بھی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور طرح طرح کے وسوسے دلا کر گندے خیالات ذہن میں لا کر پریشان کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات جہالت کی بنا پر آدمی اس کے ان وسوسوں کا شکار ہو کر نیکی اور بھلائی کے کام سے رک جاتا ہے، اور یوں شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وسوسے ڈالنے کی شیطانی تحریک مسجدوں کے اندر خوب زوروں پر ہوتی ہے۔ وہاں موجود کئی مسلمانوں کو دنیاوی باتوں میں لگا دیتا ہے، بعضوں کو لڑوا دیتا ہے، بعض بڑے بوڑھوں کو غصہ دلوا کر شور مچوا دیتا ہے، معاذ اللہ بعضوں کو بد نگاہی، بد اخلاقی، غیبت و چغلی گناہوں میں پھنسا دیتا ہے، جنہیں گناہوں میں نہیں پھنسا پاتا انہیں نیکیوں کی کمی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مثلا درس و بیان کا سلسلہ ہو رہا ہے، مگر مسجد میں موجود ہونے کے باوجود بعض لوگ شرکت سے محروم دور بیٹھے لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ مسجد میں حاضر ہونے کے باوجود یاد الہی سے غافل اور علمی حلقوں وغیرہ سے کاہل رہتے ہیں، اس حدیث پاک کو غور سے سنیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں کوئی مسجد میں ہوتا ہے، شیطان آ کر اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتا ہے، جیسے تم میں کوئی اپنے گھوڑے کو پیار یعنی فرما بردار و مطیع کرنے کے لیے اس پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ بس اگر وہ شخص ٹھہرا رہا، یعنی اس کے وسوسے سے فوراً الگ نہ ہو گیا، تو اسے باندھ لیتا ہے یا لگام دے دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تصدیق تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ وہ جو بندھا ہوا ہے اسے تم دیکھو گے یوں جھکا ہوا کہ ذکر الہی نہیں کرتا، اور وہ جو لگام دیا ہوا ہے وہ منہ کھولے ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خیبر کے لیے روانگی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس، تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اس سے جنت مل جاتی ہے، وسوسے اور گناہوں سے خلاصی ہوتی ہے۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو اس کا جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہونا، کیونکہ ہمیشہ وسوسے اسی شخص کو آتے ہیں جس میں ایمان ہو، اور جس شخص کے اندر ایمان ہی نہ ہو وہاں شیطان کا کیا کام، وہاں شیطان کیا کرنے آئے گا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نماز خشوع و خضوع نصیب فرمائے اور ہمیں شیطانی وسوسوں سے بھی محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔